بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں قرآن کلاس آن لائن .com کی طرف سے ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور آج ہم بإذن اللہ سورۃ الفلق تجوید کے حکم کے ساتھ پڑھنا سیکھیں گے۔ اگر آپ نے میرے اس سے پہلے والا لیکچر جو سورۃ الناس کے متعلق تھا نہیں ملاحظہ کیا ہے تو فیس بک یا یوٹیوب میں میرے اس لیکچر کو ملاحظہ کیجئے جس میں ہم نے سورۃ الناس غننے کے ساتھ تجوید کا حکم غننے کے ساتھ پڑھنا سیکھا تھا، اور مجھے وائس ریکارڈ کر کے واپس بھیجئے، انشاءاللہ ہم آپ کو جواب دیں گے۔ آئیے سورۃ الفلق کی طرف چلتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ اس سورت مبارکہ کی صرف 5 آیات مبارکہ ہیں۔ اس میں بھی ہم سے بہت سی غلطیاں ہوتی ہیں، اور اس میں جو تجوید کا حکم اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں، سیکھنے جا رہے ہیں، اس کا نام ہے قلقلہ۔ قلقلہ قلقلہ کے معنی ہے ایک گونجتی ہوئی آواز، بے چینی، اضطراب یعنی آواز گونج رہی ہے۔ جیسے آپ کسی ایسے گھر میں چلے جائیں جو بنا ہے بالکل خالی ہے، کچھ نہیں ہے، اس میں کوئی فرنیچر نہیں ہے، وہاں پہ کھڑے ہو کے صرف اللہ اکبر کیجئے، وہ آواز آپ کو 2-3 دفعہ سنائی دے گی۔ اس کو کہتے ہیں قلقلہ۔ ایک دم سے وہ آواز آتی ہے بار بار، اور یہ آواز جب آتی ہے ہم سیکھتے ہیں تو ان کے کچھ حروف ہیں۔ قلقلہ کا معنی میں نے آپ کو بتا دیا، بے چینی، گونج، اضطراب۔ اب اس کے صرف 5 حروف ہیں۔ غننے کے صرف 2 حروف تھے، اس کے 5 حروف ہیں۔ پہلا حرف قاف، تا، با، جیم، دال۔ ان 5 حروف کو ہم نے جمع کیا تو پہلے 3 حروف کو جب ہم نے جمع کیا ایک لفظ بن گیا قطبی۔ جیم اور دال کو جمع کیا تو جد۔ کوئی بھی زندگی میں پوچھے حروف قلقلہ کیا ہیں تو یہ لفظ لے دیجئے قطبی جد، سننے والا سمجھ جاتا ہے کہ انہیں تجوید کے بارے میں علم ہے۔ اب یہ کیسے ہے؟ جب یہ حروف آئیں گے قرآن میں، نمبر 1 شرط، اور ساکن ہوں گے۔ ساکن کا مطلب ہے اس کے اوپر جزم ہوگی، تو ہم اس حرف کے مخرج میں جائیں گے اور بہت قوت کے ساتھ وہاں جا کے ایک دم رکیں گے، اور جب رکیں گے تو وہاں سے ایک آواز نکلے گی جو ہمارے منہ میں ہوگی، اور وہ آواز باہر نکلنا چاہ رہی ہوگی منہ سے، زبان نے روک لیا ہوگا، اور اندر سے ہمارے زبان کی یہ حالت ہوگی کب کی طرح کی، تو وہ زبان میں آواز منہ میں بھاگ رہی ہوگی ادھر سے ادھر، تو وہ آواز ہیوی ہو جاتی ہے، ادھر سے ادھر جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں قلقلہ۔ دوسری شرط کہ یہ حروف ہوں گے قرآن میں لیکن ساکن نہیں ہوں گے۔ اب ہم جب قرآن پڑھ رہے ہوں گے تو ہم ان کو ساکن کریں گے، ہم انہیں ساکن بنائیں گے، اور پھر وہی تجوید کا رول، یہی قلقلے کا رول کہ اس کے مخرج میں جائیں گے، اتنی قوت کے ساتھ رکیں گے تو وہاں سے جو آواز سنائی دے گی، اس کو کہتے ہیں قلقلہ۔ کیسے ہے؟ اب دیکھیے، پہلی آیت مبارکہ ہے، قاف پیش نام قل، قاف آ گیا، اس کے بعد پیش ہے لیکن وہ ساکن نہیں ہے، ہم نے اسے چھوڑ دیا۔ اعوذ، یہاں پر کوئی حرف نہیں ہے اس کا۔ برب اب با آیا، پھر
پھر با آیا، با کے نیچے زیر ہے، پھر با آ رہا ہے، با کے نیچے زیر ہے، لیکن ہمیں چاہیے ساکن، نہیں ہے ساکن، ہم نے چھوڑ دیا فلق. اب وہاں پہ قاف کے نیچے جب ہم آیت مبارکہ پہ رکے تو قاف کے نیچے زیر ہے، فلقی، قاف کے نیچے زیر فلقی. اب ہم رک گئے. آیت پہ کیا کریں گے؟ جب بھی آیت کے آخر پہ ہم رکتے ہیں، آیت پہ رکتے ہیں، آخری حرف جو ہوتا ہے اس کا زیر زبر پیش وہاں سے ہٹ جاتا ہے اور وہ حرف ساکن ہو جاتا ہے. اب یہ قاف بھی ساکن ہو گیا، ہم نے کیا. جب ہم نے کیا، اب ہم اس کے اوپر رکیں گے جا کے اس کے مخرج میں، جہاں یہ ہمارے منہ میں سے زبان کے آخری جڑ کے ساتھ جو ایک چھوٹا سا گوشت کا ٹکڑا لٹکا ہوا ہے وہاں سے نکلتا ہے. وہ گوشت کا ٹکڑا جسے ہم کبھی کہتے ہیں پڑ جیب، کوئی بھی نام دے دیتا ہے، وہ چھوٹا سا ٹکڑا، یہ زبان یہاں سے اٹھے گی، تیزی کے ساتھ جائے گی یوں، اور وہ گوشت کا ٹکڑا ٹیڑھا ہو جائے گا، تو یہ 2 نقطوں والا قاف ادا ہوگا جو کہ ہیوی لیٹر ہے. اب دیکھیے برب الفلق، دوبارہ سنیے برب الفلق، یہ قلقلہ کہلاتا. اگر ہم پڑھ دیں برب الفلق تو ہم نے اس حرف کا حق ادا نہیں کیا اور تجوید کے احکام کی بھی غلطی ہو جائے گی. آیت نمبر 2 دیکھیے، من شرری، اب را کے نیچے زیر ہے، ہم اکثر پڑھتے ہیں رے، را زیر شر رے، غلط ہے میرے بھائی، بالکل غلط ہے، را زیر ری ہوتا ہے. من شرری ما خلق، پھر قاف آیا آخر، ہم نے اسے ساکن کر دیا اور اس کے اوپر قلقلہ کیا، قوت کے ساتھ جا کے روکے اس کے مخرج میں، تو یہ قلقلہ ہوگا. اب ہے ومن، ومن واو پڑا، ہوٹ آ گیا ہے کیونکہ واو کا مخرج ہوٹ ہے. ومن شرری غاسقن، اب قاف آیا اس کے نیچے 2 زیر ہیں، غا غین، غاسقن. اب یہاں پہ کچھ حضرات پڑھ رہے ہیں آج کل جو سننے میں آتا ہے گاف پڑھ دیتے ہیں غین کی جگہ، بالکل غلط ہے. اردو کا حرف یہاں پہ نہیں، ہم قرآن عربی میں پڑھ رہے ہیں، عربی کے حروف کو ہی استعمال کریں گے، گاف نہیں پڑھیں گے، بالکل غلط ہو جائے گا. غاسقن، غین ہمارے حلق سے نکلتا ہے، غاسقن، قاف کے نیچے 2 زیر ہیں، قاف ساکن نہیں ہے، ہم آگے چلیں گے. غاسقن اذا وقب، اب پھر قاف آیا، واو کے بعد قاف آ رہا ہے اور پھر با آ رہا ہے. اب با کے نیچے بھی زیر، لیکن قاف کے اوپر زبر ہے، ساکن نہیں ہے، ہمیں نہیں ضرورت، ہم آگے چلیں. اور جب ہم آیت کے اوپر رکے ہیں تو با کو ہم نے ساکن کر دیا. با کا مخرج ہمارے دونوں ہوٹ ہیں، ہوٹوں کو بند کریں گے. وقب، یہ با پہ قلقلہ ہو گیا. بہت آسان، بہت آسان ہے، گھبرائیں نہیں بالکل بھی. آگے دیکھیے اگلی آیت مبارکہ، ومن شرن، اب را کے نیچے زیر ہے، وہ نون سے جا کے مل رہا ہے، وہی پہلا سورۃ الناس کا تجوید کا حکم یہاں پہ لاگو کریں گے اور غنہ کریں گے، ایک دم اس کی آواز کو ناک میں لے جائیں گے. ومن شر النفاثات، نون فا سے مل رہا ہے، فا کے اوپر زبر ہے، اس کے ساتھ مد اصلی ہے، ایک چھوٹا سا الف بنا ہوا ہے، اور پھر ثا ہے، اس کے اوپر زبر ہے، اس کے ساتھ الف ہے. یہ دونوں ہم نے ساتھ ساتھ پڑھنے ہیں. نفاثاتی، تا کے نیچے زیر ہے، تے نہیں پڑھیں گے، تی، تازیر تی ہوتا ہے. جب بھی کسی حرف کے نیچے زیر ہوگا اس کو 0.001% یا کی طرف تھوڑا سا مائل کر دیجیے، یا نہیں پڑھنی، یا کی طرف تھوڑا سا مائل کرنا ہے بس. نفاثاتی فل عقد، عقد، اب پھر قاف آیا عین کے بعد، لیکن قاف کے اوپر زبر ہے، ساکن نہیں ہے، ہم نے اسے نارمل پڑھ دیا. پھر دال آیا ہے، اب دال یہی قطب جد قلقلے کے 5 حروف میں سے ہے، ہم وہاں پر پھر رکے، اس کا زیر زبر پیش سب ختم جو ہے اس کے اوپر، وہ دال ساکن ہو گئی. اب جب ساکن ہوئی تو اس کے مخرج میں زبان کو لے جا کے ایک دم پاور سے رکے، وہاں پہ فورسفلی ہم رکیں گے، قوت سے رکیں گے، تو وہاں سے وہ دال ہمیں سنائی دے گی. اب دیکھیے میں نہیں رکوں گا قوت کے ساتھ، فعل عقد، اب رکوں گا قوت کے ساتھ، دیکھیے آواز کا فرق. فعل عقد، یہ دال پہ جب ہم رکے قوت سے، وہاں سے جو آواز نکلے گی وہ کہلاتی ہے قلقلہ، گونج، ایک گونج ہو رہی.
اب آیت نمبر 5 آخری. وَمِن شَرِّ حاسدن. حاسدن دیکھیں سین کے نیچے زیر ہے, حاسدن دال آگے پھر, لیکن دال کے نیچے 2 زیر ہیں, تنوین ہے, ہمیں ساکن چاہیے نہیں ہے, ہم آگے چلتے ہیں. حاسدن اذا, دال کے لیے یہ دونوں دانت اور زبان کو تھوڑا سا باہر ان دانتوں کے نیچے لے آئیں, دال کا مخرج ہے. اذا حسد. اب اس آیت مبارکہ کی آخری اس جب لفظ کے اوپر ہم رکے تو وہاں دال کی جو زیر زبر پیش ہے سب ختم, دال کو ہم نے ساکن کر دیا. اب جب ساکن کیا تو اسی کے مخرج میں ہم جا کے رکیں گے. حاسدن اذا حسد, یہ ہے قلقلہ. 5 حروف قلقلے کے, قاف تا با جیم دال. اتنی قوت سے اس پہ رکنا ہے ان حرف پہ جب وہ ساکن ہوں گے, یا آلریڈی ہمیں ساکن مل رہے ہیں یا ہم اسے ساکن کریں گے, تو اس سے اتنی قوت سے رکیں گے کہ وہاں سے جو ایک آواز پھر آئے گی نکلے گی وہ ہمارے منہ میں ہوگی اور وہاں پہ اندر گونج پیدا ہوگی, اور یہ کہلاتی ہے قلقلہ. اس آواز کو کہتے ہیں قلقلے کی آواز. اور یہ جب ہم احکامات لے کے چلیں گے آہستہ آہستہ, ہمارا قرآن پڑھنا بہت خوبصورت ہو جائے گا. رب العزت کی طرف سے ہمارے لیے مدد آئے گی, رحمت آئے گی, برکت آئے گی. جو قلقلہ جو حکم تجوید میں نے آپ کو بتایا ہے, اب آپ مجھے بتائیے اپنے ریکارڈ کر کے وائس ریکارڈنگ میں کہ قلقلہ کیا ہوتا ہے, اس کے کیا معنی ہیں, اور اس کے کتنے حروف ہیں, اور اس کی شرائط کیا ہیں, اور ہم اس کو عمل کیسے کریں گے, امپلیمنٹ کیسے کریں گے. یہ آپ مجھے بتائیے گا اپنی ریکارڈ کر کے آواز میں. ہاں دیکھیے, میں آپ کی آواز سنوں گا تو مجھے پتہ چلے گا کہ ہاں قلقلہ ہو رہا ہے یا نہیں, تو میں آپ کو پھر اس کا انشاءاللہ جواب دوں گا, اور پھر اس کے بعد ہم آگے چلیں گے. اور اسی طرح سے جب سیکھیں گے آہستہ آہستہ تو رب العزت انشاءاللہ ہمارا پڑھنا, قرآن پڑھنا قبول فرمائے گا. اپنی ہر نماز میں اسی کو دہرائیے, ہر نماز میں. اب ہم نے 2 رول پڑھ لیے ہیں, 2 احکام تجوید کے پڑھ لیے. سورۃ الناس میں غنہ, سورۃ الفلق میں قلقلہ, یہ ہم نے پڑھے ہیں. اب یہی ہم لے کے چلیں گے آگے بھی, جب تک ہم کوئی تیسرا اور رول نہیں پڑھیں گے, انہی پہ عمل کریں گے. اور یہ چھوٹی چھوٹی صورتوں کو جب ہم لے کے چلتے ہیں, آپ اپنی نماز کی ہر رکعت میں اسے دہرائیں. ایکسٹرا ٹائم دینے کے لیے کوئی مشکل نہیں, مت نکالیے ایکسٹرا ٹائم کہ ہم دے رہے ہیں. ہاں اگر ہے 5 منٹ ہے آپ کے پاس لیجئے, نہیں ہے نماز سے بہتر کون, آپ نماز پڑھ رہے ہیں, بھاگ تو نہیں سکتے. کوشش کیجئے عمل کرنے کی. آپ کا پورا دھیان, آپ کا پورا دھیان, آپ کا پورا فوکس اس کے اوپر ہوگا, اور آپ کے ذہن میں دنیا کی کوئی بات نہیں آئے گی, کوئی چیز نہیں آئے گی. اب آپ کا رابطہ قائم ہو گیا ہے رب العالمین سے ہاٹ لائن کے اوپر, اور وہ رابطہ جو ہوا ہے, اب اس کے بعد آپ دیکھیے گا کہ رب العالمین کتنی آسانی پیدا فرمائے گا اور ہمارا پڑھنا کتنا آسان ہو جائے گا. اللہ سے دعا ہے کہ یا رب العالمین ہمیں صحیح معنوں میں تجوید کے احکام کے ساتھ, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ساتھ قرآن کو سیکھنے کی, پڑھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. آمین.